اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک شہنشاہ کی کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں ایک ملک کا شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو ان کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ اور فتوحات کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور نہ ایسی چیزوں سے آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی مہمان نوازی کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ زمین ان کی تھی اور میں نے ان سے زمین خریدی تھی۔ زمین کے نیچے خزانہ نہیں خریدا تھا، اس لیے اس خزانے پر میرا حق نہیں بلکہ ان کا حق ہے اور یہ خزانہ میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مدعا علیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہوگا یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس زمین میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد زمین بیچنے والی سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ زمین بیچنے والے نے کہا کہ ہاں ہے۔ پھر زمین خریدنے والے سے پوچھا، کیا آپ کی بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو تم دونوں ان کی آپس میں شادی کر لو، اس طرح یہ زمین کا خزانہ آپ کی اولاد کو مل جائے گا۔ شہنشاہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو حیران رہ گیا۔ بڑا فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے سوال کیا، اے معزز مہمان، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے۔ اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے فوراً جواب دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ زمین لوگوں کی ہے، سرکاری نہیں؟ پھر شہنشاہ سے سردار نے سوال کیا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟
शहंशाह ने कहा, बिल्कुल। सरदार ने दूसरा सवाल किया, क्या वहां बारिश भी होती है? शहंशाह ने कहा, बिल्कुल, बारिश खूब होती है। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताइए, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? शहंशाह ने कहा, बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सरदार ने कहा, अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। ये मुश्किल तरीन बात मेरी समझ में आ गई। तो उस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद उन्हीं जानवरों की तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ न हो वहां ये सारी चीजें नामुमकिन लगती है। लेकिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर मेहरबानी भी किसी की खातिर करता है। सुभान अल्लाह। बेशक की दुनिया पर अल्लाह की मेहरबानी किसी वजह से है और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बामानी खुदा।